ایک بار کی بات ہے کہ ایک شاندار محل تھا جو چاروں طرف سے خوبصورتی سے گھرا ہوا تھا۔ راجا کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ دونوں بہت رحم دل اور دیالو تھے اور لوگوں کے کام آتے تھے۔ شہزادی کی ماں کی موت کئی سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن اس کی موت کو بھلا نہ پائی۔ شہزادی ایلا اور اس کا بھائی ایان سارا دن باغ میں ٹہلتے رہتے۔ ایان اور ایلا سارا دن اپنی طاقتوں سے کھیلتے رہتے۔ ایان کی طاقت تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو ہوا میں اڑا سکتا تھا۔ ایلا کی طاقت تھی کہ وہ اپنے جیسے ہم شکل چہرے بنا دیتی۔ یہ ایک چند لمحوں کے لیے ہوتا۔ شہر میں ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت تھی۔ سب لوگ اپنی طاقت سے کھیلتے اور جھومتے۔ راجا اور ایلا عوام کے بہت کام آتے۔ سب خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر غم کے سائے منڈلانے لگے۔ پورا شہر کالی تاریکی کی روشنی میں سمٹ کر رہ گیا۔ ہر طرف ڈر اور موت کا اندھیرا پھیل گیا۔ جنگل لوگوں کی موت کی وجہ بن گیا۔ جو ایک دفعہ جنگل میں جاتا وہ کبھی واپس نہ آتا۔ شہر کے سبھی لوگ ڈر گئے اور اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے۔ لوگ چیخنے چلانے لگے کیونکہ اس شہر میں جنم لیا ایک ڈائن نے، ایک کالی طاقتوں کی ماں ڈائن نے۔ وہ جوان اور امر ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے لوگوں کی طاقتیں چھیننا شروع کر دی اور ایک ایک کر کے سب کو مار دیا۔ راجا نے جب ڈائن کو دیکھا تو اس نے اپنی ساری طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے محل کے ارد گرد ایک سرکشا کوچ بنا دیا۔ جب ڈائن یہ دیکھتی ہے کہ وہ محل پر حملہ نہیں کر سکتی، وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ ڈائن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے راجا نے ایک فوج بھی بنائی۔ وہ فوج بہت مضبوط تھی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ڈائن کالی شکتیوں کی ماں تھی۔ اس نے سب کی طاقتیں چھیننا شروع کر دی۔ شہر میں کسی کے پاس طاقت نہ رہی۔ ڈائن نے ساری فوج کو مٹی میں ملا دیا۔ اب وہ شہر کی طاقتوں سے اور زیادہ بھیانک، طاقتور اور جوان ہو چکی تھی۔ سبھی ڈر کی موت سے مر چکے تھے۔ راجا نے اپنی ساری طاقتوں کا استعمال کر لیا تھا، اس لیے وہ کمزور ہو چکا تھا۔ ایلا سے راجا اور عوام کی حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے شاہی جادوئی لائبریری میں آتی ہے۔ کتاب میں اسے ڈائن کی موت کا راز پتہ چلتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے جس کے پاس نیلا گلاب ہو، ڈائن اس کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ اگر اسی نیلے گلاب سے ڈائن پر وار کیا جائے تو ڈائن مر سکتی۔ وہ ڈائن کو مارنے کے لیے اپنے سفر کے لیے تیار ہو جاتی اور اسے امید ہوتی ہے کہ وہ ڈائن کو مار دے گی، لیکن شاہی سپاہی بادشاہ کے حکم کی وجہ سے ایلا کو باہر جانے نہیں دیتے۔ شہزادی اپنے بھائی سے ملتی ہے اور اسے ڈائن کی موت کا راز بتاتی ہے اور اسے مدد کرنے کو کہتی ہے اور ایک پلان بناتی ہے۔ ایلا اپنے جادو سے اپنے جیسے کئی ہم شکل بنا لیتی ہے، جسے دیکھ کر سپاہی بوکھلا جاتے ہیں اور ایلا اپنا سفر جاری۔ ایلا کا بھائی اپنے جادو سے دروازے تک کھول دیتا ہے لیکن ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے۔ ایلا شاہی دروازے کو پار کرتے ہوئے شہر میں چلے جاتی ہے اور شہر میں ہر طرف تباہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر ایلا کا دل بہت افسردہ ہوتا ہے۔ وہ اس جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں ڈائن نے اپنا بسیرا بنایا ہوا تھا اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ ڈائن بہت طاقتور ہو چکی تھی اور وہ ایلا کے سامنے آ چکی تھی۔ ایلا اپنے جادو کا استعمال کرنے لگتی ہے اور اپنے جیسے کئی ہم شکل بنانے لگتی ہے، لیکن ڈائن اس کی ساری طاقتیں چھین لیتی ہے، اسے مار دیتی ہے۔ ڈائن کو امر ہونے کے لیے صرف ایک شاہی شکتی چاہیے تھی جو اسے لگتا تھا اس نے چھین لی ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایلا اس کے سامنے آتی ہے کیونکہ جسے اس نے مارا وہ ایلا نہیں بلکہ وہ ایلا کا ایک اور جادوئی روپ تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کھلا جاتی ہے۔ ڈائن ایلا نیلے گلاب سے ڈائن پر وار کرتی ہے اور وار کے ساتھ ہی ڈائن چیختے چلاتے مر جاتی ہے۔ سارے کالے بادل ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی دوبارہ سے آ جاتی ہے۔ ڈائن کے موت کے ساتھ ہی سب کی شکتیاں انہیں واپس مل جاتی ہیں۔ ایلا کے اس کارنامے سے لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور لوگ پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ راجا بھی اب صحت یاب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے کارنامے سے بہت خوش ہوتا ہے اور ایلا کو اگلی ملکہ بنا دیتا ہے۔ اس طرح ایلا نے نہ صرف اپنی طاقت بلکہ دماغ سے یہ جنگ جیت لی۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، صرف اسے پہچان آنا چاہیے۔